ہمارے سامنے یہ بہت سارے غبارے ہیں اور ہمیں پتہ کرنا ہے کہ یہ کتنے غبارے ہیں، تو یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم اس کو گن کے بھی بتا سکتے ہیں، لیکن اتنے سارے غباروں کو ایک ساتھ گننا کافی ٹائم لے سکتا ہے، کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ 1 2 3 اور 4، یہ 4 لائنیں ہیں ہمارے سامنے، یعنی کہ 4 صف۔ اور ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کل ملا کے ہر صف میں 1 2 3 4 5 6 7 قطاریں ہیں، کیونکہ ہر صف میں 7 بلون ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم ان کو آپس میں ضرب کریں گے۔ ہم 4 کو 7 سے ضرب کر کے بتا سکتے ہیں کہ کتنے غبارے ہیں۔ اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم 4 کے پاروں میں 7 دفعہ گنتی کریں، جو کہ ہو جائے گا 4 8 12 16 20 24۔ اب یہ کتنی دفعہ ہو گئے، 1 2 3 4 5 6، ہم نے 7 دفعہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب ایک اور بار ہم 4 کے پاروں میں آگے گنیں گے اور وہ جائے گا 28۔ یہاں ہم لکھ دیں گے 28۔ یا پھر ہم 7 کو 4 سے ضرب دیں، دونوں صورتوں میں جواب ایک ہی آئے گا۔ ضرب دیتے ہوئے ترتیب بدلنے سے فرق نہیں پڑتا۔ اس چیز کو ہم انگریزی میں کمیوٹیٹو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن کہتے ہیں۔ یہ ملٹیپلیکیشن کی خصوصیت ہے کہ آپ ترتیب بدل دیں تب بھی ضرب کرتے ہوئے جواب وہی رہتا ہے۔ تو ہم 7 کے پاروں میں 4 دفعہ گن لیتے ہیں، تو ہو جائے گا 7، 7 میں 7 جمع کیا تو 14، 14 میں 7 جمع کیا تو 21، اور 21 میں 7 جمع کیا تو 28۔ یعنی کہ ہمارا جواب آ گیا 28۔ پھر سے دونوں صورتوں میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ 28 غبارے تھے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں ہم ایک اور چیز دیکھ سکتے ہیں کہ فرض کریں ہمیں یہ جواب نکالنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، ہمیں 4 کو 7 سے ضرب کرنے میں مشکل ہوتی ہے، بس یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اس 7 کو توڑ سکتے ہیں۔ کیسے توڑ سکتے ہیں، ہم 4 کو ضرب دے رہے تھے 7 سے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم اس 7 کو توڑ دیں گے 2 حصوں میں۔ 4 کو ہم ضرب دے رہے ہیں اور 7 کے بجائے ہم اس کو توڑ دیتے ہیں 2 حصوں میں، ایک ہو جائے گا 5 اور دوسرا حصہ 7 کا بنتا ہے 2۔ اب 7 جو ہے وہ ان کو جمع کر کے بن جاتا ہے، 5 میں 2 جمع کرے تو 7 آتا ہے۔ اور یہ چیز ہم اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ 7 قطاریں، تو یہاں ہم یہ 5 قطاریں الگ کر دیتے ہیں، یہ 1 یہ 2 یہ 3 یہ 4 اور یہ 5۔ یہ 5 قطاریں ہم نے الگ کر دی۔ ٹھیک اسی طرح سے جو باقی کی 2 قطاریں ہم وہ الگ کر دیتے ہیں، یہ وہ 2 قطاریں ہیں جو ہم نے الگ کر دی۔ تو ہم نے اس کے نمبر کو نہیں چینج کیا، یہ ابھی بھی 28 ہی ہے، لیکن ہم نے اس کو 2 حصوں میں توڑ لیا۔ تو یہ پھر کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا 4 کو ہم 5 سے الگ ضرب دیں گے اور 4 کو ہم 2 سے الگ ضرب دیں گے، اور کیونکہ 7 ان کو ملا کے اتنا بنتا ہے تو ان کے درمیان ہم جمع کا نشان لگا دیں گے۔ تو 4 کو جب ہم 5 سے ضرب دیں گے اس سے ہمارا جواب آ جائے گا 20، اور 4 کو جب ہم 2 سے ضرب دیں گے تو ہمارا جواب آ جائے گا 8، اور ان کو جب ہم آپس میں جمع کریں گے تو ہمارا جواب آ جائے گا 28۔ یہ وہی جواب ہے جو یہاں آیا تھا۔ تو یہ آپ کے کام کو آسان کرنے کے لیے ہے، یہ دونوں پراپرٹی، ایک کمیوٹیٹو پراپرٹی جہاں ترتیب بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ایک ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی جہاں پہ آپ ایک نمبر کو 2 حصوں میں توڑ سکتے ہیں اور ان کا الگ الگ ضرب نکال کے اپنا جواب نکال سکتے ہیں۔ اس کو ہم ایک اور مثال کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ میں یہ سب ہٹا دیتا ہوں آپ کے لیے۔ اب فرض کریں ہمیں پتہ کرنا تھا کہ 6 کو
36 سے اگر ضرب دیا جائے تو کیا جواب آتا ہے؟ اب 36 تھوڑا بڑا نمبر ہے اور اس بڑے نمبر کو ہم اپنی آسانی کے لیے توڑ سکتے ہیں دو حصوں میں۔ ہم جانتے ہیں کہ 36 جو ہے وہ 30 اور 6 کو جمع کر کے آپس میں بنتا ہے۔ ان کے درمیان جب ہم جمع کا نشان لگا دیتے ہیں تو ہمارا جواب 36 ہی رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم 6 کو ابھی بھی 36 سے ہی ضرب دے رہے ہیں۔ تو یہ دو حصوں میں ٹوٹ جائے گا۔ ایک حصہ ہو جائے گا 6 کو 30 سے ضرب دینے کا، اور ایک حصہ ہو جائے گا 6 کو 6 سے ضرب دینے کا۔ اور کیونکہ یہ آپس میں جمع ہو رہے تھے یہاں پہ، تو یہ یہاں پہ بھی آپس میں جمع ہوں گے۔ اب 6 کو 30 سے ضرب دینا کیا ہوگا؟ بھائی ہم جانتے ہیں کہ 6 کو 3 سے ضرب دیں تو جواب 18 ہوتا ہے، اور 18 کے لیے یہاں پہ جب صفر 30 کے ساتھ لگا ہوا ہے تو ادھر 18 کے ساتھ بھی صفر لگ کے 180 ہو جائے گا۔ اور جو 6 کو ہمیں 6 سے ضرب دینا ہے وہ ہمارا ہو جائے گا 6 کے پارے میں اگر آپ 6 مرتبہ گنیں تو جواب آ جاتا ہے 36۔ اور کیونکہ یہ یہاں پہ جمع ہو رہا تھا تو ادھر بھی یہ دوبارہ آپس میں جمع ہو جائیں گے۔ اب 180 میں اگر ہم 36 جمع کریں، اس کو ہم اپنی تسلی کے لیے یہاں الگ سے کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ آپس میں جمع ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے صفر اور 6 کو جمع کریں تو جواب آ جاتا ہے 6، اور 8 میں 3 جمع کریں تو جواب آتا ہے 11۔ اب 11 تو ہم یہاں نہیں لکھ سکتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم 11 کا 1 ادھر لکھ دیتے ہیں اور جو باقی 10 بچا ہے وہ ہم ادھر بھیج دیتے ہیں، وہ 1 اس 1 سے جمع ہو کے 2 بن جائے گا۔ تو ہمارا جواب آ جائے گا 216۔ تو ابھی بھی اتنا بڑا نمبر استعمال نہیں ہوا، ہم نے صرف 36 استعمال کیا، اس سے بڑے بڑے نمبر آئیں گے، ان کو جب آپ آپس میں ضرب کر رہے ہوں گے تو بڑی مشکل آئے گی، اور تب اس طرح نمبر کو توڑ کے پھر ضرب کر کے اور آپس میں جمع کر کے اپنے جواب پہ آنا بہت آسان لگے گا۔